السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اگر یہ معلوم ہے تو بلند آواز سے جواب دیجیے تاکہ میں سن لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی جعلنا من اہل السنت والجماعہ وطہر دیننا من کل سوء وشناعہ وَأَمَرْنَا بِتَجَنُّبِ أُولِي الزَّيْغِ وَالْخَلَاعَةِ الَّذِينَ هُمْ لِلدُّنْيَا مُشْتَرُونَ وَلِلدِّينِ بَاعَةٌ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ذَوِي الْبَرَاعَةِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، بطور خاص نالندہ کی خانقاہ سے تشریف لائے ہوئے مرشد طریقت، اور سامنے بیٹھے ہوئے انڈمان کے معزز و مکرم شخصیات جنہیں میں نہیں دیکھ رہا ہوں، یا جو مجھے تقریباً سب دیکھ رہے ہیں، بہت ایسے بھی موجود ہیں جن کو میں نے دیکھ رہا ہوں۔ ہم سب کو کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے مجھے عرس علامہ فضل خیر آبادی کے تعلق سے یہاں مدعو کیا اور مجھے آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ کچھ کہنے اور کچھ سننے سے پہلے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں جو کائنات میں سب سے پہلے تشریف لایا، دل کی عطا گہرائیوں سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں، بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ بہت بڑا مبارک عمل ہے درود پاک پڑھنے کا، یہ واحد عمل ہے جس میں خالق بھی شامل ہے اور خالق کے ساتھ ساتھ مخلوق بھی شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، لہذا اے مومنو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ اگر آپ سے میں پوچھوں اس وقت کہ انڈمان نکوبار کے ہوشیار، دیندار، زیرک مسلمان ہو، یہ بتاؤ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ رات کے 7:10 ہونے والے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ تو کیا آپ کے پاس کوئی جواب ہوگا جو مستند جواب ہو؟ آپ اس آیت کریمہ کی روشنی میں بلا جھجک کہہ سکتے ہیں، اس وقت رات کے 7:10 پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر اپنے فرشتوں کے ساتھ درود بھیج رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ فرما رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ جب یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پر درود بھیج رہا ہے، ساتھ میں فرشتے بھیج رہے ہیں، تو اس مبارک عمل میں ہم سب لوگ کیوں نہ شریک ہو جائیں؟ جو خدا کرتا ہے، خدا کی مخلوق کو اس کے معزز فرشتے کر رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اور دل کی عطا گہرائیوں سے پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ اس سے پہلے میں گفتگو کا آغاز کروں، چند مصرے سماعت فرما لیں۔ سرکار کا جو تابع فرمان رہے گا، سرکار کا جو تابع فرمان رہے گا، سلطان تھا، سلطان ہے، سلطان رہے گا۔ سرکار کا جو تابع فرمان رہے گا، سلطان تھا، سلطان ہے، سلطان رہے گا، اور تخلیق کائنات کا وہ شاہ مدینہ، تخلیق کائنات کا وہ شاہ مدینہ عنوان تھا، عنوان ہے، عنوان رہے گا۔ رسول لائے ہوتے تو دنیا نہ ہوتی۔ اخلاق نبی پوچھا
کہ نبی کا اخلاق کیسا تھا، نبی کا کردار کیسا تھا۔ اخلاق نبی پوچھا تو صدیقہ عائشہ صدیقہ اخلاق نبی پوچھا تو صدیقہ یہ بولی، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اور اس صاحب قرآن کے لیے گنبد خضرا، قرآن صاحب قرآن جس پر نازل ہوا رسول کرامی کی ذات گرامی، اس صاحب قرآن کے لیے گنبد خضرا جزدان تھا، جزدان ہے، جزدان رہے گا۔ اور پیرو سلطان زمن دونوں جہاں میں، چاہے یہ دنیا ہو چاہے وہ دنیا ہو، زندہ والی دنیا ہو مرنے کے بعد کی دنیا ہو، اگر جو نبی کا عاشق ہے، نبی کا متبع و پیروکار ہے، تو پیرو سلطان زمن دونوں جہاں میں ذیشان تھا، ذیشان ہے، ذیشان رہے گا۔ اور اس عرس کی مناسبت سے یہ شعر ضرور سماعت فرمائیں کہ علامہ خیر آبادی کا ہر شخص کے اوپر، علامہ خیر آبادی کا ہر شخص کے اوپر احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ علامہ خیر آبادی کا ہر شخص کے اوپر احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ اب کس طریقے سے ان کا احسان ہم پر ہے، اسی بات کو سمجھانے کے لیے شمالی ہندوستان سے میری آپ کے بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے۔ حضرات گرامی، ماضی قریب میں یعنی 18ویں صدی عیسوی کے اندر دو شخصیتیں بڑی عظیم گزری ہیں شمالی ہندوستان کے اندر۔ اتنی عظیم گزری ہیں کہ اگر وہ میدان میں نکل کر نہ آئے ہوتے تو نہ ہمارا اسلام محفوظ رہتا اور نہ ہمارا ایمان محفوظ رہتا۔ جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضے میں لینے کی کوشش کی اور اپنی ہندوستان کی اموال کو، جائیداد کو لے جا کر کے انگریز اپنے ملکوں میں جمع کرنے لگے اور یہاں عیسائیت کا پرچم بلند کرنے لگے، تو احمد اللہ شاہ مدراسی مدراس سے نکل کر سامنے آئے اور خیر آباد اتر پردیش کی سرزمین سے علامہ فضل خیر آباد نکل کر سامنے آئے، اور انہوں نے ان کے سارے منصوبوں کو ملیہ میٹ کر دیا، کچل کے رکھ دیا۔ اور نصف آخر میں جب عقیدے پر حملہ ہوا، لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جس طرح بندہ جھوٹ بولتا ہے خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شیطان کا علم زیادہ ہے، نبی کا علم کم ہے، جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر کوئی نبی اس زمانے میں آ بھی جاتا ہے تو ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا ہے، جب اس قسم کے بکواس علماء کے ایک طبقے کی طرف سے اٹھا تو اس کی پردہ کشی کے لیے اور اس کی بیخکنی کے لیے، ان کا جواب دینے کے لیے بریلی سے مجدد میت حاضرہ، مجدد میت ماضیہ حضرت علامہ شاہ مولانا احمد رضا خان قادری سنی حنفی بریلوی علیہ رحمت رضوان میدان میں اتر کر آئے اور انہوں نے اس معاملے میں جہاد کیا، اور ہمارا عقیدہ محفوظ رہ گیا، ورنہ ہم نہیں نہ قائم ہوتے اور ہمارا کیا خیال ہوتا، کیا فکر ہوتا۔ آج وہی جو کچھ کہا جاتا ہے عقیدے کے تعلق سے، وہی ہمارا عقیدہ مان لیا جاتا، لیکن آج انہوں نے عقیدے کا تحفظ کیا، اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ان کی فکر کو، ان کی سوچ کو، جو ابو بکر صدیق کی سوچ تھی، عمر فاروق کی سوچ تھی، عثمان غنی کی سوچ تھی، علی مرتضیٰ کی سوچ تھی، غوث بغداد کی سوچ تھی، خواجہ اجمیر کی سوچ تھی، تمام مشائخ قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، تمام مشائخ کی سوچ تھی، اسی سوچ اور فکر کو بریلی کی سرزمین سے امام اہل سنت مولانا احمد خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پھیلایا، اس کو وسیع کیا۔ آج پوری دنیا کے اندر اسی وجہ سے ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، چاہنے والے جانے جاتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے ان کا عرس ہوا تھا، ہندوستان سے باہر کے سرزمین پر بہت سارے بے شمار لوگوں نے حاضری دے کر اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج اور عقیدت پیش کیا۔ اس مجاہد نے عقیدہ محفوظ کیا، عقیدہ بچایا، اور یہ مجاہد جو انڈمان کی سرزمین پر آسودہ خواب ہے، جس کو ہم مجاہد آزادی
حسان الہند علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کی لاج رکھ لی، ورنہ آج ہم جانے کیا ہوتے، ہمارا مذہب کیا ہوتا، ہماری فکر کیا ہوتی۔ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ کی جیونی کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، آپ نے کیسے اس کے اندر حصہ لیا اور کیا ضرورت پیش آئی تھی مجاہدہ کرنے کی، مقابلہ کرنے کی، فتح جہاد کیوں آپ نے دیا تھا اور پورے ہندوستانی کے مسلمانوں کو ایک جٹ کر دیا تھا انگریزوں کے خلاف آواز بند کرنے کے لیے، وہ کیا اسباب تھے؟ انہی چند باتوں کو سنانے کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اگر آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو باعث بلند درود شریف پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی علماء اسلام کی مجاہدانہ سرگرمیوں، سرفروشانہ جذبوں اور شبانہ روز کوششوں کا ثمرہ ہے۔ اگر دین کے یہ جیالے اپنے سروں پر کفن باندھ کر نہ نکلے ہوتے تو شاید آزادی کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوتا۔ بلا اختلاف مسلک علماء نے متحد ہو کر آزادی کے حصول کے لیے جو جد و جہد کی، ہندوستان کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ اس روشن حقیقت پر غفلت و لاپرواہی کی دبیش چادر تو ڈالی جا سکتی ہے، مگر اسے ہرگز فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی تاریخ کا ایک المیہ ہے کہ جب کوئی مورخ تعصب کا عینک لگا کر تاریخ لکھتا ہے تو اس کی نگاہوں سے بہت سارے تاریخی حقائق اوجھل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہندوستانی کے بہت سے مصنفین نے، بہت سے مورخین نے لکھا ہے کہ مولانا فضل خیر آبادی کا جہاد میں کوئی حصہ نہیں۔ یہاں تک لکھ ڈالا لوگوں نے کہ تعصب کے بنیاد پر کیوں لکھا؟ اس لیے کہ علماء اہل سنت کے یہ نمبردار تھے اور جن لوگوں نے کہا دوسرے مسلک کے ماننے والے تھے۔ کہ تاریخ کا المیہ ہے کہ جب کوئی مورخ تعصب کا عینک لگا کر تاریخ لکھتا ہے تو اس کی نگاہوں سے حقائق اوجھل ہو جاتے ہیں اور دیانتداری کے ساتھ لوح و قلم کی عظمت کا پاس نہیں رکھ پاتا، جس کے سبب تاریخ کی حقیقت کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے۔ یہی حال کچھ علماء اہل سنت و جماعت کے ساتھ بھی ہوا۔ جب جنگ آزادی کی تاریخ لکھنے والوں نے کاغذ قلم سنبھالا اور تعصب کا ایسا عینک لگایا جس کے سبب ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں اہل سنت جماعت کے وہ مجاہدین مورخین کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، جنہوں نے جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور نہ صرف حصہ لیا بلکہ اپنی جانیں بھی نچھاور کر دیں، اور جو باقی بچے وہ سال ہا سال جیل کے سلاخوں کے پیچھے مصیبتیں برداشت کرتے رہے۔ علماء اہل سنت جنگ آزادی میں اس گرم جوشی کے ساتھ کیوں حصہ لیا؟ اس کی دو وجہیں تھیں۔ پہلی وجہ، بعض مورخین نے لکھا کہ انگریزوں نے بندوقوں کے کارتوس پر لگائے سور اور چربی لگائی۔ سور مسلمانوں کے ہاں حرام، سور جانور ہے، مسلمانوں کے ہاں حرام ہے، اور گائے ہندوؤں کے ہاں۔ چونکہ یہ کارتوس منہ میں لگائے بغیر نہیں نکالے جا سکتے، اس لیے اس افواہ نے ہندو اور مسلمان دونوں فوجوں کو چراغ پا کر دیا اور اچانک بغاوت پھوٹ پڑی۔ پھر کس طرح انگریزوں نے منصوبہ بند سازش کے تحت مسلمانوں کا ہی صرف نہیں بلکہ پورے برادران وطن کا قتل عام کیا، اس کے ذکر سے بدن اب بھی لرزنے لگتا ہے۔ دوسری وجہ، اس بغاوت کی دوسری اور اہم وجہ یہ تھی کہ جس کے سبب علماء سر پر کفن باندھ کر میدان میں آئے، وہ انگریزوں کے ہندوستان کے سرزمین پر قدم رکھتے ہی عیسائیت کی تبلیغ تھی۔ انگریز پادری مذہب عیسائیت کی تبلیغ سے ہندوستان کا دین بگاڑ کر ہندو اور مسلمان دونوں کو اپنا ہم نوالا، ہم پیالہ بنانے کی جد و جہد میں تھے۔ یہ محض ہوائی اور بے بنیاد افواہ نہ تھی۔ اس عہد میں عیسائی پادری قریب ہر بڑے شہر اور ضلع میں پھیل گئے تھے۔ جگہ جگہ جا کر گھر، واز خانے، مدرسے اور خانقاہیں تعمیر ہوئیں۔ اس طرح تدبیروں سے دین مسیحی کی تبلیغ ہونے لگی۔ ان انگریز پادریوں کی باتوں میں جو نہیں آتا اسے ظلم و تشدد کا نشانہ بناتے، اور جو ان کا وفادار ہو جاتا وہ اعزاز و اکرام سے نوازے جاتے۔ ہندوؤں میں آریہ سماج، مسلمانوں میں کچھ علماء، ان کی خاص عنایت رہی۔ اس کا بیان ثبوت یہ ہے کہ جہاں سے ملت اسلامیہ کا زوال شروع ہوتا ہے وہیں سے ان کے ترقی کے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ الغرض عام مسلمانوں کا بڑا برا حال تھا۔ ان کی معاشی تباہی دیکھنے کے قابل تھی۔ ہر انسان دل ہی دل میں کڑھ رہا تھا
مگر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ انگریزوں سے مقابلے کے لیے کوئی صف بندی کریں۔ خدا مغفرت کرے مولوی احمد اللہ شاہ مدراسی کا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ہمت مردانہ اور جرأت رندانہ عطا کیا تھا جس کے باعث وہ کمرے ہمت کس کر میدان میں نکل پڑے۔ اگر انہیں 1857 کے غدر کے اولین محرکین میں شمار کیا جائے تو بے جان نہ ہوگا۔ ملت اسلامیہ کو انگریزوں کے خلاف سفارہ کرنے کے لیے انہوں نے دور دراز علاقوں کا سفر کیا۔ دوران سفر وہ گوالیار بھی گئے، وہاں ان کی ملاقات حضرت محراب شاہ قلندر سے ہوئی۔ محراب شاہ قلندر خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا، میاں ایک عرصے سے میں تمہارے انتظار میں ہوں۔ احمد اللہ شاہ نے ان سے بیعت و ارادت کا شرف حاصل کرنے کی تمنا ظاہر کی۔ مرشد طریقت نے فرمایا، بیعت تو کرتے ہو میاں، مگر جان کی بازی لگانی ہوگی، سودا بڑا کٹھن ہے۔ انہوں نے بصر و چشم قبول کر لیا۔ مرشد نے اوراد و وظائف کے ساتھ تلقین جہاد ضروری قرار دیا۔ ارشاد مرشد کی تعمیل کی خاطر احمد اللہ شاہ دہلی پہنچے۔ بہادر شاہ ظفر مغلیہ سلطنت پر جلوہ افروز تھے، نام کی بادشاہت رہ گئی تھی، عنان سلطنت انگریزوں کے ہاتھ میں تھی۔ شہزادہ گانے رنگ رنگلیوں میں مصروف تھے۔ علماء صوفیہ اپنے نام و نمود، تناسانی اور شکم پرور کو ان سے فرصت نہ تھی۔ مسلم سماج کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کے خلاف آواز بلند کرتے۔ مولوی احمد اللہ شاہ نے دلی کا رنگ دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ اس زمانے کے جو اکابر صوفیہ تھے سب سے ملاقاتیں کی، مگر کسی نے ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا۔ دلی کے علماء سے بھی ملے، اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا۔ مولانا رشید الدین خان، مولوی کریم اللہ، مولوی مخصوص اللہ، مولوی قطب الدین، مولوی عبد الخالق وغیرہ وغیرہ سے ملاقاتیں کی۔ یہ حضرات سب درس و تدریس اور تصنیف و تعلیم میں مصروف تھے۔ سب سے مل کر آپ نے سب کو وقت کی نزاکت کا احساس دلایا، مگر یہاں بھی سرد مہری نظر آئی۔ صرف مفتی صدر الدین آزردہ نے کچھ آمادی کا اظہار کیا اور مشورہ دیا کہ آگے چل کر اس تحریک کو کامیاب بنایا جائے۔ مولوی احمد اللہ شاہ آگرہ گئے۔ انہیں آگرہ کے سفر میں خاطر خواہ کامیابی ملی۔ جن علماء نے وہاں ایسٹ انڈیا کمپنی سے عدم موالات کر رکھا تھا، سب نے آپ کو اپنا ہمنوا بنا لیا۔ مفتی انتظام اللہ شہابی لکھتے ہیں، ایک مورخ ہیں، کہ وہ علماء جنہوں نے حکومت کمپنی سے عدم موالات کر رکھا تھا، وہ لوگ جنگ آزادی میں شریک ہوئے اور اپنے فتوے سے تحریک کو گرمایا۔ اس طرح بڑی جد و جہد کے بعد مولوی احمد اللہ شاہ مدراسی کو کسی قدر مقصد میں کامیابی ملی۔ دوسری طرف جنگ آزادی کے دوسرے ہیرو علامہ فضل خیرآبادی، جنہیں حسان الہند کہا جاتا ہے، جو آپ کے دیار میں آسودہ خواب ہیں، اس وجہ سے آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ ان کا وجود مسعود آپ کے بیچ میں ہے۔ مسلمانوں کی خستہ حالی اور بے بسی سے بہت پریشان تھے۔ انگریزوں کے خلاف تحریک جہاد میں انہوں نے اعلانیہ حصہ لیا اور متعدد والیان ریاست عمرہ ہند کو اس تحریک میں نہ صرف شامل ہونے کی دعوت دی، بلکہ اس کے لیے جی توڑ کوششیں بھی کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس تحریک کو مولانا کی شرکت سے بڑی طاقت ملی۔ جہاں جہاں مولانا بغرض ملازمت گئے، ہر جگہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف ملت اسلامیہ کو سفارہ کرنے کی انتھک کوششیں کی۔ پھر جب دوبارہ دہلی آئے تو دہلی کا نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ یہاں دیسی بدیسی کا زبردست ٹکر تھی۔ اس وقت دہلی پر میرٹھ کے باغی فوج حملہ کر چکی تھی۔ قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ بادشاہ دہلی احتجاجی سرگرمیوں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ علامہ بھی شریک مشورہ رہے۔ منشی جیون لال اپنے روزنامچہ میں لکھتے ہیں کہ 16 اگست 1857 کو مولوی فضل حق شریک دربار ہوئے۔ انہوں نے اشرفی نظر میں پیش کی اور صورتحال سے متعلق بادشاہ سے گفتگو کی، بادشاہ ظفر سے۔ دلی کی موجودہ صورتحال پر کھل کر تبادلہ خیال کیا۔ شہزادوں کا تخت شاہی پر قابض ہونے کے تعلق سے باہمی رقابت کا بھی ذکر آیا۔ علامہ نے شہر کے معاہدین سے ملاقاتیں کی۔ جن لوگوں نے آپ سے ملاقاتیں کی ان میں 2 قسم کے لوگ نظر آئے۔ ایک گروہ بادشاہ کا ہمنوا تھا اور دوسرا ایسٹ انڈیا کمپنی کا بے خواہ۔ ایک تو انگریزوں کی طرف ان کا رجحان تھا، دوسرے لوگوں کا بادشاہ کی طرف رجحان تھا۔ لوگوں کا عجیب حال تھا۔ ایک شخص طلب زر کا متمنی تھا اور صرف خلاف لڑنے کے لیے سفارہ ہوئے تھے،
ایک مجاہدین کا گروہ مخلص تھا جن کے رہنما جنرل بخت خان روہیلا تھے، جو اپنے پیر مولوی سرفراز علی کے حکم سے انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے سفارہ ہوئے تھے۔ انگریزوں کے خلاف جب آپ کے عناد و نفرت کی خبر جنرل بخت کو ہوئی تو فرط مسرت سے ان کی بانچیں کھل گئیں۔ آپ سے ملنے کے لیے مزاج میں ہم آہنگی پا کر دونوں ایک دوسرے سے بہت خوش ہوئے۔ علامہ نے موقع کو غنیمت جانا اور اپنا آخری تیر ترکش سے نکال دیا۔ مولانا انتظام اللہ شہابی لکھتے ہیں کہ جمعہ کے روز مسجد میں علماء کے سامنے، دلی کی جامع مسجد، جمعہ کے روز مسجد میں علماء کے سامنے انہوں نے تقریر کی اور استفتاء پیش کر دیا، فتویٰ جاری کر دیا۔ مفتی صدر الدین جز بز ہوئے، مولوی عبد القادر، مولوی فیض احمد بدایونی، ڈاکٹر وزیر خان اکبر آبادی، مولوی سید مبارک شاہ رام پوری وغیرہ نے بھی دستخط کرا دیے۔ مفتی صاحب فتوے پر دستخط کرتے وقت، مفتی صدر الدین آزردہ دستخط کرتے وقت بالخیر کی جگہ بالجبر لکھ گئے کہ میں مجبوراً دستخط کر رہا ہوں۔ اس فتوے کے شائع ہوتے ہی ملک میں شورش بھڑک گئی، گویا کہ علامہ فضل خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف پہلی مرتبہ فتویٰ جاری کیا، جس کی بنیاد پر مسلمانوں میں شورش پیدا ہوئی اور انگریزوں کے خلاف وہ سفارہ ہو گئے۔ اس قیامت خیز حالات میں بھی کچھ لوگ انگریزوں کی مخبری میں مصروف تھے۔ ہمیشہ مسلمان ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے تو مخبری میں مصروف تھے۔ کچھ علماء اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر ملک کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانے میں جد و جہد میں لگے ہوئے تھے۔ چونکہ جد و جہد آزادی کا مرکز دلی تھا، اس لیے علامہ خیر آبادی بھی دلی پہنچے۔ پھر کیا ہوا؟ مولانا سید احمد اکبر آبادی جو دیوبندیوں کے مشہور عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر دلی کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے بعد جہاد کے واجب ہونے پر ایک نہایت ولولہ انگیز تقریر کی مولانا عبداللہ خیر آبادی نے، اور اس کے بعد جہاد کے ایک اور فتوے کا اعلان ہوا، جس پر صدر الصدور مفتی صدر الدین آزردہ، مولانا فیض احمد بدایونی، مولوی وزیر خان اکبر آبادی اور دوسرے علماء کے دستخط تھے۔ اس فتویٰ کے شائع ہوتے ہی ملک میں آگ لگ گئی اور خاص طور دہلی سے میں 90,000 سپاہ جمع ہو گئی اس فتوے کے منظر عام پر آتے ہی انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ جن علماء نے جنگ آزادی میں حصہ لیا ان کی بڑی طویل فہرست ہے۔ مولانا فضل امام خیر آباد جن کے والد ماجد تھے وہ، صدر الدین آزردہ، مفتی عنایت احمد کاکوروی جن کو بھی انڈمان کے ساتھ دی گئی تھی مگر وہ واپس چلے گئے تھے، اور انہوں نے جیل میں رہ کر کے یہاں ایک کتاب لکھی تھی صرف کے موضوع پر، علم الصیغہ کے نام سے، وہ آج بھی مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے اور میں نے بھی اسے پڑھی ہے۔ مولانا فضل البدایونی، عنایت اللہ گوپامبی، مفتی لطف اللہ علی گڑھی، سید کفایت علی کافی مراد آبادی، مولانا عبد الجلیل شہید علی گڑھی، سید احمد اللہ شاہ شہید، مولانا فیض احمد بدایونی اور مولانا غلام امام شہید، سید تراب علی شاہ سجاد نسیم تقیہ شریف کاکوری شریف کے اسماء بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ یہ تمام علماء مجاہدین آزادی میں شامل ہیں۔ اس مختصر سے مقالے میں یہاں تمام مجاہدین کی مجاہدانہ سرگرمیوں کا اجمالی جائزہ بھی لینا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے پوری جماعت مجاہدین کی جو رہنما ہے، سرکیر ہے، لیڈر ہیں مجاہد آزادی، علامہ فضل خیر آبادی کی زندگی، ان کی مجاہدانہ سرگرمیوں کا جائزہ قدر تفصیل کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ علامہ خیر آبادی حنفی ماتریدی چشتی کی ولادت اپنے آبائی وطن خیر آباد میں 1797 عیسوی میں ہوئی۔ 32 واسطوں سے آپ کا شجر نسب خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منتہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے اولاد امجاد میں 2 سگے بھائی بہاؤالدین اور شمس الدین ایران سے ہندوستان آئے۔ شمس الدین نے تو روہتک ہریانہ کی مسند افتاح سنبھالی، آج بھی وہ شہر موجود ہے ہریانہ کے اندر، اور بہاؤالدین مدینۃ الاولیاء بدایوں میں فروکش ہو گئے، بدایوں اتر پردیش کے اندر ہے، تو ایک بھائی یہاں رہ گئے، ایک بھائی بدایوں چلے گئے۔ 12ویں اور 13ویں صدی میں ہندوستان کے 2 مشہور خانوادے، ایک خانوادے ولی اللہ اور دوسرا خانوادے فضل امام خیر آبادی، انہیں دونوں بھائیوں کی اولاد میں ہیں۔ شمس الدین روہتکی کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا تو اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پیدا ہوئے، اور دوسرے بھائی بہاؤالدین کے اولاد میں ایک بزرگ نے براہ ہرگام قصبہ خیر آباد میں سکونت اختیار کی، ان کا نام محمد ارشد تھا۔ علامہ فضل خیر آبادی کے والد ماجد علامہ فضل امام خیر آبادی انہی کے فرزند تھے۔
فضل امام خیر آبادی کے سلسلے اخراف کو خانوادہ خیر آباد اور ان کے سلسلے تلامذہ کو مدرسہ خیر آباد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا انتقال 5 ذی القعدہ 1244 یعنی 1829 عیسوی کو ہوا۔ جب اس خانوادے میں علامہ فضل خیر آبادی نے آنکھیں کھولی تو گرد و پیش عمارت و ریاست کا جلوہ تھا، شہنشاہیت تھی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر اپنے والد ماجد مولانا فضل امام خیر آبادی سے حاصل کی اور علوم عقلیہ میں کمال حاصل کر لیا۔ ان جیسا کوئی فلسفی ہندوستان میں نہیں گزرا ہے، اتنے بڑے عالم فاضل بن گئے۔ تصوف میں حافظ محمد علی خیر آبادی کے سامنے زانویہ تلمذ طے کیا اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالقادر محدث دہلوی سے علم حدیث کی تکمیل کی۔ 13 سال کی عمر میں درسیات سے فارغ ہو کر وہ استاد کامل بن گئے علامہ خیر آبادی۔ آپ کے تلامذہ میں عبدالقادر بدایونی، مولانا خیر الدین دہلوی، مولانا ہدایت اللہ رام پوری، مولانا فیض الحسن سہارنپوری اور ان کے صاحبزادے مولانا عبداللہ خیر آبادی جیسے فضلہ کے نام ملتے ہیں۔ علامہ خیر آبادی بہت ذہین تھے، بے شمار ذہانت ان کے اندر تھی۔ زمانے کے اکثر علماء کی ذہانت کے بڑے وہ معترف اور مداح ان کی ذہانت کے۔ مولوی رحمان علی نے تو یہاں تک لکھا ہے، سر سید نے بھی لکھا ہے، مولوی محمد حسین آزاد نے بھی لکھا ہے کہ جن اوصاف و محاسن کا ذکر کیا ہے وہ صرف اور صرف آپ ہی کا حصہ ہے اور ہندوستان کے کسی عالم میں وہ ذہانت نہیں پائی جاتی تھی۔ مولانا سید عبدالحی رائے بریلوی نے بھی تو لکھا ہے کہ علامہ خیر آبادی مشہور استاد تھے، ان کے عہد میں فنون حکمیہ اور علوم عربیہ میں ان کو کمال حاصل تھا۔ نہ معقولات میں ان کا کوئی ثانی تھا، نہ عربی ادب میں ان کا کوئی ثانی تھا ان کے زمانے کے اندر۔ ان کے ذہانت کا عالم یہ تھا کہ ملا باقر داماد کے الافق المبین، جو فلسفے کے بندر بہت مارکت الارا کتاب ہے، ایران کے رہنے والے تھے، بڑی مغلق بڑی مشکل کتاب ہے اور اس کو چھونے سے گھبراہٹ ہوتی ہے، اتنی مشکل وہ کتاب ہے، مگر علامہ خیر آبادی کو یہ کتاب شطرنج کھیلتے ہوئے طلبا کو پڑھا دیا کرتے تھے۔ شطرنج کھیل رہے ہیں وہ کتاب پڑھا رہے ہیں، اتنا کمال تھا فلسفے کے اندر علامہ خیر آبادی کو۔ علم کی تشنگی بجھانے ان کے پاس بہت دور دور سے طلبا آتے تھے۔ عقیدہ امتناع نظیر کے بارے میں ان کے مناظرے اور مناقشے شاہ اسماعیل دہلوی کے ساتھ بہت مشہور ہے۔ فضل خیر آبادی نے ان کے رد میں کئی رسائل بھی لکھے۔ اس بحثہ بحثی سے اہل دہلی میں اضطراب پھیل گیا۔ حکمران وقت بہادر شاہ ظفر اور مرزا غالب بھی فریقین میں شامل تھے، علامہ کے ساتھ میں تھے۔ اس موقع سے مرزا غالب نے دوستی کے باعث علامہ فضل خیر آبادی کی طرفداری بھی کی تھی کہ جو علامہ خیر ہیں وہی سچ ہے اور اسماعیل دہلوی کی بات رد ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی وزیرن سے 3 صاحبزادیاں، بی بی سعید النساء، حرمہ، بی بی نجم النساء، بی بی مخمور النساء اور ایک صاحبزادے مولانا عبداللہ خیر آبادی پیدا ہوئے۔ دوسری بیوی سے جن کا نام امراؤ بیگم تھا، ان کے 2 صاحبزادے مولوی شمس الحق اور مولوی علاء الحق پیدا ہوئے۔ مولانا عبدالحق نے بھی 2 شادیاں کی، جن کے بیٹے تھے انہوں نے بھی 2 شادیاں کی۔ پہلی زوجہ سے ایک صاحبزادی بی بی عائشہ تھی، جبکہ دوسری زوجہ سے ایک صاحبزادے مولانا اسد الحق پیدا ہوئے۔ مولانا اسد الحق کی ایک صاحبزادی بی بی رقیہ اور 2 صاحبزادے عزیز الحق اور مولوی حکیم ظفر الحق تھے۔ مولوی حکیم ظفر الحق نے 3 شادیاں کی۔ پہلی زوجہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، جبکہ دوسری اور تیسری زوجہ سے کثرت سے اولادیں ہوئیں۔ حکیم صاحب کی مؤخر ذکر دونوں زوجہ میں سے کسی ایک سے 6 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے محمد صدر الحق جن کی اولاد اس وقت پاکستان میں ہے، اور محمد الحق انور خیر آبادی جن کا وصال 31 دسمبر 2005 کو خیر آباد میں ہوا۔ مولانا عبدالحق کی اولاد میں خیر آباد ہی میں ہے۔ دوسری زوجہ سے مولوی شمس الحق کی دختری اولاد دہلی میں ہے، جبکہ مولوی علاء الحق کی اولادیں بھوپال میں ہیں۔ علامہ فضل خیر آبادی کے 2 فرزند تھے۔ مولانا عبدالحق نے کافی شہرت حاصل کی اور والد ماجد کی صحیح جانشینی کا فریضہ انجام دیا۔ جتنی قابلیت ان میں تھی اتنی قابلیت ان میں بھی تھی۔ شمس الحق مولانا عبدالحق خیر آبادی کی ولادت 1828 عیسوی میں ہوئی۔ جملہ علوم عقلیہ نقلیہ کی تحصیل اپنے والد ماجد علامہ خیر آبادی سے حاصل کی۔ آپ کی ذہانت اور قابلیت کا عالم یہ تھا کہ اپنے والد کے حاشیے قاضی مبارک پر محض 14 سال کی عمر میں برجستہ اور فی البدیع ایک صفحہ لکھ کر رکھ دیا۔ حاشیے قاضی مبارک بھی فلسفی کتاب ہے، بہت مشکل کتاب ہے۔ اس پر 14 سال کی عمر میں ان کے بیٹے عبدالحق نے اپنا خیال ظاہر کیا۔
16 साल की उम्र में तमाम दर्सियात माकूल व मनकुल से फारिग हो गए। आपकी जहनत व फतानत का आलम ये था कि एक मरतबा करामुल्लाह शहाबी गोपा मवी ने मौलाना अब्दुल हक खैराबादी से पूछा, भाई साहब, इस दुनिया में हकीम का इतलाक़ किन किन पर होता है? हकीम से मुराद दवा बूटी जड़ी बूटी के दवा देने वाले नहीं हैं, बल्कि जब हकीम का लफ्ज़ बोलते हैं इल्म की इस्तिलाह में तो बड़े माकूली बड़े फ़लसफ़ी पर इसका इतलाक़ होता है। पूछते हैं कि हकीम का इतलाक़ किन किन पर है? तो मौलाना अब्दुल हक फरमाते हैं 3.5 हकीम दुनिया के अंदर हैं। दुनिया में 3.5 हकीम हैं। एक तो अरस्तु, आपने नाम सुना होगा, अरस्तु मुअल्लिम, और दूसरा मुअल्लिम सानी फराबी, एक दूसरे हकीम वो थे, और तीसरे हकीम हमारे वालिद माजिद मौलाना फजल खैराबादी, और निस्फ ये बंदा यानी अब्दुल हक अपने कहते हैं मैं आधा हकीम हूँ। तो ये थी पूरी दुनिया के अंदर कमाल उनका मंतिक़ और फ़लसफ़े का, इल्म माक़ूलात और मनक़ूलात का। अल्लामा खैराबादी से फजल अब्दुल हक खैराबादी से सैकड़ों लोगों ने कसबे फैज़ किया और दरसगाह से हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद हुए, जिनमें वालियान रियासत और मुक़्तदर खानवाद दिल्ली के शख्सियात के अलावा हिंद बैरून हिंद के बेशुमार तशनगान इल्म शामिल हैं। आपको तसनीफ़ व तालीफ़ का ज़ौक़ का, आपने 15-20 किताबें भी तसनीफ़ की। 1899 को रहलत आपकी हुई, इंतकाल हुआ आपका, और अपना आबाई वतन खैराबाद में मखदूम शेख साद के दरगाह के हाथे में सुपुर्द खाक किए गए। आपके जानशीन आपके साहबजादे मौलाना अब्दुल हक खैराबादी इल्म व फ़ज़ल में अपने आबा व अजदाद की यादगार थे। मौलाना अब्दुल हक के भाई वाले रियासत रामपुर ने आपको मदरसे आलिया का प्रिंसिपल मुकर्रर किया, मगर बहुत कम ज़िंदगी लेकर आए थे, इसलिए वालिद की वफ़ात के सिर्फ 1.5 बरस बाद 1900 में उनका इंतकाल हो गया। गालिबन ये उस ख़ानदान इल्म व फ़ज़ल के आखिरी इल्मी शमा व चिराग थे। आपके साहबजादे हकीम ज़फ़रुल खैराबादी थे। उन्होंने तबाबत का पेशा इख्तियार किया और खैराबाद में मदद के ज़रिए खिदमत खल्क़ में मसरूफ़ रहे। 1978 में उनकी वफ़ात हो गई। आइनुल हक खैराबादी आपके साहबजादे थे। असरी तालीम हासिल करने के बाद ज़िला सीतापुर के गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हुए। 2005 में उनका भी इंतकाल हो गया। उनके 3 साहबजादे थे, मोहम्मद नूहुल हक खैराबादी, मोहम्मद मोइनुल हक खैराबादी और मोहम्मद सैफुल हक खैराबादी। उनके दीगर अहले खान इस वक्त मोहल्ला मियाँ सराय खैराबाद में सुकूनत पजीर हैं। आज भी खानवादे खैराबाद के मौजूदा वारसीन में यही तीनों हजरात हैं जो खैराबाद के अंदर मौजूद है भी हैं। और खैराबाद लखनऊ से मिला हुआ एक मशहूर इल्मी घराना है, इल्मी कस्बा है। हमारा भी वतन उसके करीब ही है। बर्र सग़ीर में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का तसल्लुत हुआ तो उलमा आला ओहदों पर फाइज किए गए। 1816 में अल्लामा फजल खैराबादी ने 19 साल की उम्र में कंपनी की मुलाजमत की, ईस्ट इंडिया कंपनी की। फरिश्तादार अदालत दीवानी मुकर्रर हुए, आला काबिलियत की वजह से रेजिडेंट बने, मगर ये मुलाजमत आपको रास ना आई। नाकदरी हुक्काम तबान नापसंदगी की वजह से कंपनी की मुलाजमत से 1831 में इस्तीफ़ा दे दिया। शाह दिल्ली को अकबर सानी आपका ख़ास ख्याल रखते थे। इलाहाबाद में सरकारी वकील भी हुए। फिर नवाब फैज़ अहमद खान रहे झज्जर ने 1832 में अपने पास बुला लिया। झज्जर ये हरियाणा के अंदर पड़ता है, वहाँ के वाली थे, वहाँ के वो रईस थे। और आपको 5 रुपये माहवाना मुशारा बराए मसारिफ खुद किया। जब रईस झज्जर नवाब फैज़ अहमद मोहम्मद खां का 16 अक्टूबर 1835 में इंतकाल हो गया तो उसके बाद अल्लामा फजल खैराबादी झज्जर को छोड़कर मुलाजमत के सिलसिले में 1835 से 1840 के दरमियान महाराजा अलवर के पास चले गए। ये अलवर भी वहीं आपके हरियाणा में पड़ता है। उसके बाद सहारनपुर और फिर टोंक और फिर आखिर में लखनऊ में सदर सुदूर के ओहदे पर फाइज हुए अल्लामा खैराबादी। जब नवाब मोहम्मद सईद खान रियासत रामपुर में तख्तनशीन हुए तो उनकी दावत पर लखनऊ से रामपुर आ गए। नवाब रामपुर नवाब यूसुफ अली खां के अतालिक मुकर्रर हुए। उसके बाद महकमा निज़ामत और उसके बाद मुराफ़ा अदालत दीवानी फौजदारी के हाकिम मुकर्रर किए गए। क़याम रामपुर में जो अल्लामा के शागिर्द हुए उनकी फहरिस्त तवील है। सल्तनत अवध के आखिरी ताजदार वाजिद अली शाह जब तख्त नशीन हुए तो अल्लामा खैराबादी फरवरी 1847 में रामपुर से लखनऊ चले गए। कचहरी हुजूर तहसील के मुहतमिम मुकर्रर किए गए। सदर सुदूर का अहदा भी होने दिया गया। अल्लामा लखनऊ में तकरीबन 9 साल रहे। अंग्रेज़ी सरकार जब वाजिद अली शाह को माजूल करके अवध की खुद मुख्तार की कमेटी के मकबूजात में शामिल कर लिया तो अल्लामा खैराबादी अपनी मुलाजमत को छोड़कर राजा बन्ने सिंह की दावत पर अलवर चले गए, जहां आप तकरीबन 1.5 साल मुलाजमत करते रहे।
10 माह 1857 को मेरठ से सन 57 की जंग आज़ादी का आगाज़ हुआ तो अल्लामा बादशाह की दावत पर वहाँ की मुलाजमत छोड़ करके जंग में अमली फिक्री शिरकत के लिए अलवर से दिल्ली आ गए। 11 मई 1857 को मुजाहिदीन ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 12 मई को मुजाहिदीन के रसानी के लिए किले के अंदर अकाबिर शहर की एक मीटिंग होती है जिसमें अल्लामा खैराबादी भी शरीक होते हैं। 16 अगस्त 1857 को अल्लामा बहादुर शाह जफ़र से मिले और जंग के इंतज़ामी उमूर पर तबादले ख्याल किया कि कैसे किया जाए। जब 19 अगस्त को दूसरी बार अल्लामा शरीक के दरबार हुए तो बराह रास्त इंतज़ाम संभालने की ख्वाहिशमंद हुए कि इसकी क़यादत मुझे दी जाए। बादशाह से ख्वाहिश जाहिर की। पूरे 1 माह बाद 19 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया तो अल्लामा अपने अहलवाल के साथ घर में भूखे प्यासे बंद रहे। 24 सितंबर 1857 को दिल्ली के ताराजी के बाद अल्लामा फजल खैराबादी अपने अहलवाल के साथ अपना बेशकीमत असबाब और नादिर किताबें दिल्ली में छोड़कर निकल गए। नवंबर 1857 में बड़ी मुश्किलों और मुसीबतों के साथ अलीगढ़ और रामपुर होते हुए तकरीबन 2 माह के बाद खैराबाद पहुँचे। दिल्ली और खैराबाद का सफ़र कोई ज़्यादा नहीं है मगर उन अय्याम में पहुँचने में पूरे 2 माह लग गए थे और दिसंबर 1857 में क़याम वहीं रहा। 14 मार्च 1858 को जब लखनऊ पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया तो बेगम हज़रत महल लखनऊ छोड़कर सीतापुर पहुँची। सीतापुर जहाँ आपका खैराबाद जहाँ पड़ता है और यही अल्लामा भी उनके साथ उस मुहिम में शरीक हो गए। वहीं से ये काफ़िला सीतापुर से निकलकर बूंदी ज़िला बहराइच पहुंचा और अल्लामा वहीं ठहर कर मुजाहिदीन की मुआमलत करते रहे, मदद करते रहे। नवंबर 1858 में मलका विक्टोरिया ने आम माफ़ी का ऐलान किया कि अब सबको माफ़ कर दिया जाएगा, सब लोग मैदान में आ जाएं। ऐलान माफ़ीनामा पर एतमाद करते हुए उसकी मुकर्ररा मुद्दत ख़त्म होने से पहले वस्त दिसंबर में अल्लामा अपने वतन खैराबाद लौट गए। 26 दिसंबर 1858 को उनकी मुलाकात कर्नल क्लार्क से होती हुई जिसने अपने को डिप्टी कमिश्नर के तहवील में दिए जाने का हुक्म दिया आपको। 30 दिसंबर को अल्लामा खैराबादी डिप्टी कमिश्नर से मिलकर अपने ही घर में मुकीम या नज़रबंद हो गए और 21 फरवरी 1859 को कैप्टन F.A. विथरबर्न की अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। 28 फरवरी 1859 को यह मुकदमा जुडिशियल कमिश्नर अवध की अदालत में मुंतकिल हो गया। 4 मार्च 1859 को जुडिशियल कमिश्नर मिस्टर जॉर्ज कैम्बिल और मेजर बारो कायम मकाम कमिश्नर खैराबाद डिवीज़न की मुश्तरका अदालत ने अल्लामा खैराबादी को बागी करार देते हुए उनकी जायदाद की ज़ब्ती और हब्से दवाम बेअबूर दरियाए शोर का फ़ैसला सुनाया, यानी काला पानी भेजने का, अंडमान भेजने का फ़ैसला सुनाया। इस फैसले के बाद अल्लामा मई 1859 तक लखनऊ की जेल में कैद रहे। फिर उन्हें कलकत्ता के अलीपुर जेल में मुंतकिल कर दिया गया। अप्रैल 1859 में अल्लामा ने सज़ा के फैसले के बाद गवर्नर जनरल के पास रिहाई की अपील की जो नामंजूर हो गई। जब कलकत्ता पहुँचे तो वहाँ जून 1859 में मौलवी फजल रहमान काज़ी क़ुज़ात कलकत्ता और दीगर अमादीन कलकत्ता ने 150 असहाब के दस्तखत के साथ हुकूमत को रिहाई की दरख्वास्त लिखी गई आपके ताल्लुक़ से। हुकूमत ने उसे भी नामंजूर किया। फिर 18 अक्टूबर 1859 को फारकोइन नामी जहाज़ से पोर्ट बिलियर जजीरा अंडमान रवाना कर दिया गया। 9 जनवरी 1860 को जजीरा अंडमान पहुंचकर अल्लामा ने वज़ीर हिंद के नाम अपनी रिहाई की दरख्वास्त लिखी। वज़ीर हिंद ने दरख्वास्त मुकामी हुक्काम को भिजवा दी। जजीरा अंडमान में क़ैद के दौरान अल्लामा ने जंग आज़ादी के असबाब व वाक़यात और क़ैद में अपने मसाइब व अलाम का जिक्र पर मुश्तमिल एक रिसाले गदरिया अस्सौरतुल हिंदिया, 2 तवील क़साइद हमजिया व दालिया लिखे। 30 जुलाई 1861 को वज़ीर हिंद के नाम अल्लामा खैराबादी की भेजी हुई दरख्वास्त को खैराबाद डिवीज़न से चीफ कमिश्नर अवध लखनऊ को भिजवा दी गई। इस पर गौर किया जाए। चीफ कमिश्नर अवध लखनऊ ने इस पर गौर खोज करके वज़ीर हिंद के नाम भेजी हुई अल्लामा की दरख्वास्त को 12 अगस्त 1861 को मुस्तरद करते हुए जवाब लिखा कि अगर मौलवी फजल हक के सिलसिले में कुछ भी रियायत की गई तो उसकी सख्ती से मुखालफत करेंगे। वो खुद मुखालफत करेंगे उनकी क्यों रिहाई की गई। रिहाई के ताल्लुक़ से अल्लामा फजल खैराबादी की जद्दोजहद नाकाम हो गई और 12 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1278 हिजरी मुताबिक 20 अगस्त 1861 को जज़ीरा अंडमान में मौलाना का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
اور وہیں مدفون ہو گئے۔ یہ ہے وہ حقائق علامہ خیر آبادی کے تعلق سے جو جنگ آزادی سے لکھی گئی کتابوں میں محفوظ ہیں آج بھی۔ اگر اس اجمال کی تفصیل بیان کی جائے تو کئی کتابوں ہیں علامہ کے حوالے سے منظر عام پر آ سکتی ہیں۔ بعض علماء نے اس طرح کی کوششیں بھی کی ہیں جن کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ علامہ فضل خیر آبادی بڑے سیاستداں، مفکر و مدبر بھی تھے۔ مسجد دست پر بیٹھ کر علوم فنون کی تعلیم دیتے تھے اور ایوان حکومت میں پہنچ کر دور رس فیصلے بھی کرتے تھے۔ وہ بہادر شجاع بھی تھے۔ غدر 1857 کے بعد نہ جانے کتنے سورما اور رزم آمرا ایسے تھے جو گوشہ عافیت کی تلاش میں مارے مارے پھرتے تھے، لیکن مولانا فضل خیر آبادی ان لوگوں میں سے تھے جو اپنے کیے پر پشیماں نہیں تھے، بلکہ سر اعلان کہتے تھے کہ ہاں ہم نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے۔ انہوں نے سوچ سمجھ کر میدان میں قدم رکھا تھا اور اپنے اقدام و عمل کے نتائج بھگتنے کے لیے حوصلہ مندی اور دلیری کے ساتھ تیار بھی تھے۔ کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موجے دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے۔ مگر علامہ اڑے رہے اپنے فیصلے پر۔ بہت سے لوگوں نے کہا دوسرے فضل حق ہے، مگر کچہری میں کھلے عام علامہ نے کہا نہیں، میں ہی فضل حق ہوں اور میں نے ہی جہاد کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ اس لیے انجام کی پرواہ کیے بغیر علامہ نے جنگ آزادی میں نہ صرف حصہ لیا بلکہ اس کی قیادت فرمائی۔ دہلی میں بہادر شاہ ظفر نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ فضل خیر آبادی نے دوسرے علماء دہلی میں موجود تھے۔ جنرل بخت کے مشورے سے علامہ فضل خیر آبادی نے بعد نماز جمعہ جامع مسجد دہلی میں جہاد کی اہمیت و ضرورت پر تقریر کی اور جہاد کا استفتاح مرتب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ ان حضرات کے علاوہ جن جن علماء نے جنگ آزادی میں تحریک میں جان ڈالی، مولوی سرفراز علی ایک علماء کی فہرست ہے۔ ان علماء کی مجاہدانہ سرگرمیوں دلی میں 90,000 سپاہ جمع ہو گئی۔ مسلمان اپنی عادات قبیحہ سے باز نہ آئے، غداری کر بیٹھے۔ 1857 کی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ مرزا مغل نے منافقانہ رویہ اختیار کیا جس کے سبب لوگ جنرل بخت خان سے ناراض ہو کر اور فوج دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دلی پر ایسٹ انڈیا کمپنی قبضہ ہو گیا۔ جن جن لوگوں نے بغاوت میں حصہ لیا ان پر مقدمے چلے، جن جیل میں ڈالا گیا کالے پانی کی سزا ہوئی۔ دلی کے جن علماء کو انگریزوں کے ظلم ستم کا نشانہ بنایا گیا ان کی بھی طویل فہرست ہے۔ تاریخوں میں ملتا ہے کئی کلومیٹر دور پر درختوں پر علماء کے سریں لٹکے ہوئی تھی، اس قدر ظلم و زیادتی کی گئی تھی۔ بہرحال اس جرم کے باعث علامہ فضل خیر آبادی پر بھی مقدمہ چلا۔ جس بینچ کی نظرانی علامہ فضل خیر آبادی پر مقدمہ چلا وہ آپ کے تباہ ہو رہے علم سے بھرپور واقف تھا کہ بڑے قابل شخصیت ہیں۔ علامہ نے صدر صدوری کے دور میں کچھ کام بھی سیکھا تھا۔ اس نے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش بھی کی، مگر علامہ اپنی بات پر اٹل رہے۔ گواہ نے بیان بھی بدلا مگر آپ نے اسے جھوٹا قرار دیا کہ میری خلاف جھوٹی گواہی دے رہا ہے، میں ہی فضل حق ہوں اور میں نے ہی جہاد کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ مجھے دیکھ کر جھوٹ بول رہا ہے، ڈر رہا ہے، میں ہی فضل خیر آبادی ہوں جس نے فتوی جہاد دیا تھا۔ علامہ کی اس حق بیانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں 4 مارچ 1867 کو حبس تمام زادی ضبط کی گئی، وہاں بھیج دیا گیا اور اس کے بعد علامہ کی پھانسی ہو گئی۔ مولانا فضل خیر آبادی کی علمی قابلیت میں نظیر نہ رکھتے تھے، جس کا ذکر میں دوبارہ میں کر چکا ہوں۔ اس جنگ میں جس فروشانہ جذبے کے ساتھ علماء اور عوام نے دونوں نے حصہ لیا پھر بھی ناکامی ہاتھ لگی۔ اس کا سبب علامہ خیر آبادی کے عربی قصائد سے معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آزادی کی جنگ میں جس کو بغاوت سے تعبیر کیا جاتا ہے بد انتظامی اور بعض اپنوں کی بے وفائیوں جفا شعاریوں کی وجہ سے ناکامی ہوئی، جس کے سبب انگریز دہلی میں 14 ستمبر 1857 کو داخل ہو گئے اور ظلم و ستم کی وہ گرم بازاری ہوئی کہ الامان والحفیظ۔ علامہ خیر آبادی اپنے قصیدے میں لکھتے ہیں قد سلط الانصار فی امصارنا انصار انصارا لہم صفہاء، نصارہ تمہارے شہروں پر مسلط کر کیونکہ کچھ بیوقوف ہندوستانی ان کے مددگار بن گئے ہیں۔ اپنوں نے مخبری کی تھی اس لیے سارا کھیل گڑبڑ ہوا۔ اگر اپنے مسلمانوں میں انگریزوں کی مخبری نہ کی ہوتے تو شاید آج ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا۔ اس کشمکش کے دور میں علامہ کے آزادی کے تعلق سے دہلی میں جو کارنامہ انجام دیا اور بہادر شفا سے مل کر جو منصوبہ تیار کیا اس کا اندازہ بہادر شاہ ظفر کے ضمیر فروش مخبر تراب علی کی اس بیان سے لگایا جا سکتا ہے جو اس نے انگریزوں کو 28 اگست 1857 کو مخبری کرتے ہوئے دیا تھا کہ مولوی فضل حق، یہ مخبری کر رہا ہے تراب علی، مولوی فضل حق جب سے دہلی آیا ہے
شہریوں اور فوج کو انگریزوں کے خلاف اکسانے میں مصروف ہے۔ وہ کہتا پھرتا ہے کہ اس نے آگرہ گزٹ میں برطانوی پارلیمنٹ کا ایک اعلان پڑھا ہے جس میں انگریزی فوج کو دہلی کے تمام باشندوں کو قتل کرنے اور پورے شہر کو مسمار کرنے کے لیے منصوبہ بنایا گیا ہے۔ آنے والی نسلوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہاں دہلی کا شہر آباد تھا، شاہی مسجد کا صرف ایک مینار باقی چھوڑا جائے گا، باقی سب تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ یہ مخبری کی اس نے اس طرح سے منصوبے بنائے۔ جن لوگوں کو مخبری کی گئی، جن لوگوں کی جنگ تھمتے ہی سب کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ جو دہلی تھے کسی طرح بھاگ نکلے، ان کی گرفتاری عمل میں آئی اور ان پر مقدمہ چلا۔ 1859 میں جنوب بغاوت میں علامہ کو سیتا پور سے ماخوذ کر کے لایا گیا، ان پر بھی مقدمہ چلا۔ کورٹ میں جس مخبر کی خبر سے فتوی جہاد کی خبر پہنچی تھی، اس خبر کو آپ کی تصدیق ہے، حالانکہ آپ کو روبدہ شخصیت علمی وجہ سے مروبو ہو کر اس نے فیصلہ بدلا، مگر آپ نہیں مانے اور اپنے کو کہتے رہے کہ میں ہی ہوں۔ علامہ کے اس تعلق سے عبدالشاہد خان شیروانی جو انہی کے خانوادے کے تھے، علی گڑھ میں ملازم تھے، انہوں نے کتاب باغی ہندوستان لکھی علامہ فضل خیر آبادی کے تعلق سے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ علامہ جزیرہ انڈمان پہنچے، مفتی عنایت احمد کاکروی، صدر امین بریلی و کول علی گڑھ کا پرانا نام ہے، مفتی مظہر کریم دریا آبادی اور دوسرے مجاہد علماء وہاں پہلے پہنچ چکے تھے۔ یہ علماء پہلے سے آ چکے تھے۔ ان علماء کی برکت سے یہ بدنام جزیرہ دارالعلوم بن گیا، انہیں گویا کہ علماء فضلہ کا مرکز بن گیا۔ ان حضرات نے تصنیف و تعلیف کا سلسلہ بھی یہاں قائم رکھا۔ خرابی آب و ہوا، تکالیف شاقہ اور جدائی احباب و اعزاء کے باوجود علمی مشاغل جاری رہے۔ مفتی صاحب نے علم الصیغہ جیسی صرف کی مفید کتاب لکھی جو آج تک داخل درس ہے، اور سرکاری ڈاکٹر کلیم امیر خان کی فرمائش سے تواریخ حبیب الہ بھی لکھی، جس کے کتاب کا بھی میں مطالعہ کر چکا ہوں۔ علامہ خیر آبادی کے 2 تصانیف، الثورۃ الہندیہ اور قصائد فتنہ ہند، 2 دور اسیری ہی کی یادگار ہیں۔ جیل کا سپرنٹنڈنٹ ایک شریف آدمی تھا جسے مشرقی علوم سے دلچسپی تھی، فن حیات کا بڑا ماہر تھا۔ جو آسمان کے تاروں کا علم ہوتا ہے وہ اس کا علم و فن حیات کہا جاتا ہے، نجوم کے سے متعلق ہوتا یہ۔ تو وہ اس کی پیشی میں ایک سزا یافتہ مولوی بھی تھے۔ جیل کے سپرنٹنڈنٹ نے اپنی تصنیف جو فن حیات پر مشتمل تھی مولوی صاحب کو دکھائی اور اس پر نظر ثانی کرنے کے لیے کہا۔ مولوی صاحب تو اس کتاب پر کچھ نہ ہو سکا، نہ وہ کر سکے، البتہ مولوی صاحب نے وہ کتاب لے کر جا کر علامہ فضل خیر آبادی کے پاس پہنچ گئے۔ یہ کتاب ہے، جیل کے سپرنٹنڈنٹ کی ہے، اس پر اصلاح کرنی ہے۔ علامہ نے اس کتاب کی نہ صرف عبارت درست کی بلکہ مباحث میں کچھ اضافے کر کے حاشیے میں بھی بہت سی کتابوں کے حوالے لکھ دیے۔ جب مولوی صاحب جیل کے سپرنٹنڈنٹ کے پاس کتاب لے کر واپس گئے تو حواشی کا اضافہ اور اصلاح عبارت دیکھ کر جیل کا سپرنٹنڈنٹ حیران رہ گیا، کہنے لگا تو بڑا لائق اور فائق آدمی ہے۔ یہ سن کر مولوی صاحب مسکرائے اور اصل واقعہ کہہ سنایا کہ جیلر صاحب علامہ سے ملاقات کے لیے، اصل واقعہ کیا ہے تو جیلر صاحب علامہ سے ملاقات کے لیے بےتاب ہو گئے۔ ملاقات ہوئی تو مولانا کو خستہ حالت میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عذر و معذرت کی اور انہیں کلرکی میں لے لیا۔ ابھی میں صبح گیا تھا، بمبو فلاٹ کوئی جگہ ہے، وہاں پر سامنے دیکھا کہ ایک جزیرہ ہے سور آئی لینڈ، شاید وہاں ان کا دفتر تھا، محکمہ تھا، وہیں ان کو ملازمت ملی تھی منشی گیری کی۔ ہاں سور آئی لینڈ جو بھی ہے جہاں ہمارا آپ جانتے ہیں، تو وہاں ان کو ملازمت ملی تھی اس کی وجہ سے کہ قابلیت کو دیکھ کر کے وہاں ملازمت ملی۔ لیکن دیکھنے کے بعد وہ عذر و معذرت کرنے لگا، کلرکی میں لے لیا۔ ان کی رہائی کے لیے گورنمنٹ نے اپنے اعلیٰ حکام سفارش بھی کرنے لگا وہ قابلیت کو دیکھ کر کے۔ ادھر علامہ کے صاحبزادے مولوی شمس الحق، خواجہ غلام غوث بے خبر، میر منشی لیفٹنٹ مغربی و شمالی صوبہ و سرگرم سعی تھے کہ ان کو واپس لایا جائے۔ مولوی شمس الحق انڈمان روانہ ہو گئے، وہاں سے چل پڑے یہاں۔ وہاں جہاز سے اتر کر شہر میں گئے تو ایک جنازے پر نظر پڑی۔ انڈمان جب شہر میں پہنچے تو جنازے پر نظر پڑی اور جنازے کے ساتھ بڑی تعداد میں لوگ تھے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ کل 12 صفر کو مطابق 1861 کو علامہ فضل خیر آبادی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب سپرد خاک کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بھی بسط حسرت و یاس شریک دفن ہوئے اور بین مرام بغیر مقصد کے وہ گھر واپس چلے گئے۔ قسمت کے بد نصیبی کی ٹوٹی کہاں کمند، 2-4 ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا۔ علامہ فضل خیر آبادی کے دوسرے صاحبزادے مولانا عبداللہ خیر آبادی مدرسہ عالیہ کلکتہ میں صدر مدرس تھے۔ ان کے بارے میں انگریز مورخ W. ہنٹر لکھتا ہے
کہ موجودہ ہیڈ مولوی سالم اس عالم دین کے صاحبزادے ہیں جن کو 1857 کے غزو نے نمایاں کر دیا، اور جنہوں نے اپنے جرموں کا خمیازہ اس طرح بھگتنا تھا کہ بحر ہند کے ایک جزیرے انڈمان نکوبار کالا پانی میں تمام عمر کے لیے جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ اس غدار عالم دین یعنی فضل خیر آبادی کا کتب خانہ جس کو حکومت ہند نے ضبط کر لیا تھا، اب کلکتہ کالج میں اس وقت موجود ہے۔ علامہ خیر آبادی کل 9 ماہ و 19 دن جزیرہ انڈمان میں سیاسی قیدی رہے۔ 9 ماہ و 19 دن انہوں نے جزیرہ انڈمان جاتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ جب انگریز ہندوستان سے چلے جائیں تو میری قبر پر خبر کر دی جائے کہ وہ چلے گئے واپس۔ مولانا عبدالشاہد خان شیروانی لکھتے ہیں باقی ہندوستان میں، اس وصیت کے بموجب میرے رفیق محترم مولانا مفتی سید نجم الحسن رضوی خیر آبادی نے مولانا کے مدفن درگاہ مخدومیہ پر ایک جمع غفیر کے ساتھ حاضر ہو کر میلاد شریف کے بعد فاتحہ خوانی کی، اور اس طرح پورے 50 سال بعد انگریزی سلطنت کے خاتمے کی خبر سنا کر وہ وصیت پوری کر دی۔ یہاں آئے نمک بھٹا نے حاضری دی اور بتا دیا کہ انگریز یہاں سے چلے گئے ہیں۔ ان تفصیلات کی روشنی میں بسط وسوق یہ کہا جا سکتا ہے کہ علامہ انگریزوں کے خیر خواہ نہیں تھے۔ کچھ لوگوں نے الزام لگایا تھا کہ علامہ انگریزوں کے خیر خواہ تھے، یہ مخبری کرتے تھے، ان کے دوستی تھے، ہمراہی تھی، ان کو وظیفہ ملتا تھا، تو یہ سب حرکات کیسے آئے سامنے؟ وہ خیر خواہ نہیں تھے۔ انہوں نے جو اپنی تحریریں چھوڑی ہیں اس سے کہ انگریزوں سے دوستی کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ مولانا امتیاز علی عرشی اور مالک رام نے جو مورخ ہیں ہندوستان شمالی ہندوستان کے، اس سلسلے میں جن شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے اس کا تفصیلی جواب مولانا عبدالشاہد خان شیروانی نے اپنی تصنیف باغی ہندوستان میں دے دیا ہے۔ مولانا عرشی اور مالک رام کے نئے خیالات کے آدھا جب چند سال قبل عادل صدیقی نے قومی آواز دہلی حکم ستمبر 1958 کے شعبہ مارے میں کیا تھا، تو اس کا جواب میں نے قومی آواز کے صفحات میں 2 قسطوں میں دیا، اور پھر اس کے بعد اس موضوع پر ہمیشہ کے لیے خاموشی چھا گئی۔ یہ جو تاریخی حقائق ہیں کہ تاریخ نے علامہ کے سے انصاف کیوں نہیں کیا، اس کی وجہ کیا تھی، اس پہ تعلق سے بحث کرتے ہوئے پروفیسر مسعود احمد خان لکھتے ہیں، مسعود احمد نقشبندی لکھتے ہیں، یہ تاریخی حیثیت صحیح نہیں۔ اگر خیر خواہ ہوتے تو انگریز آپ کو کیوں سزا دیتا؟ اس نازک دور میں اس کو خیر خواہوں کی بڑی ضرورت تھی، لیکن المیہ یہ ہے کہ علامہ فضل خیر آبادی نے حضور اکرم کی شان میں گستاخانہ تحریر کی بنا پر مولوی اسماعیل دہلوی کی تکفیر کی، جس کی بیشتر مورخین کو شکایت ہے، اس لیے وہ علامہ کے ساتھ انصاف نہ کر سکے۔ جنگ آزادی کے مورخین کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کر سکے، یہ مسئلہ بہرحال محل نظر ہے۔ خود نزلۃ الخواطر کے مصنف نے بھی ان کے علم کمالات کے تعلق سے بہت کچھ لکھا، مگر ان کی مجاہدانہ سرگرمیوں کے تعلق سے ایک لفظ بھی لکھنا گوارا کیوں نہیں کیا۔ تلاش بسیار کے بعد اس کی وجہ بعض سوائے نگاروں کیا صرف یہ ملی کہ علامہ فضل خیر آبادی صحیح العقیدہ سنی حنفی تھے۔ اسماعیل دہلوی نے امکان کذب باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، امتناع نظیر کے تعلق سے یعنی رسول کا مثل ممکن ہے معاذ اللہ، جب اس قسم کا عقیدہ چھیڑا تو بحثہ بحثی چھڑی جو سراسر اسلاف کی روش سے ہٹ کر تھی۔ اکثر علماء نے اس کی تردید کی۔ علامہ فضل خیر آبادی نے 1825 کو مسئلہ امکان نظیر اور مسئلہ شفاعت پر شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان کے خلاف فتوی کفر صادر فرمایا۔ تحقیق الفتویٰ فی ابطال التغویٰ کے نام سے کتاب منظر عام پر آئی، جس پر دور کے اکابر علماء مشاہیر کی تصدیقات ہیں، جن میں مولوی رشید احمد گنگوہی، مولانا سید احمد مجددی، مولانا قاسم نانوتوی کے استاد مفتی صدر الدین کے بھی دستخط ہیں۔ علامہ خیر آبادی کی کتابیں تحقیق الفتویٰ فی ابطال التغویٰ اور امتناع نظیر کے نام سے منظر عام پر آئیں۔ اس سلسلے میں جو مولانا کا موقف تھا وہ واقعی وقتی نہیں تھا، بلکہ وہ اس پر تمام زیست اٹل رہے۔ مولانا کا 29 ربیع الثانی 1240 1824 کو شاہ اسماعیل دہلوی کتاب تقویۃ الایمان کے قابل اعتراض عبارتوں پر دہلی کی جامع مسجد میں تاریخی مناظرہ بھی ہوا تھا، جس میں بقول مولانا آزاد، مولانا ابوالکلام آزاد، ایک طرف مولانا اسماعیل دہلوی، مولانا عبدالحی، اور دوسری طرف تمام علماء دہلی، ان علماء دہلی میں علامہ خیر آبادی کے ساتھ حافظ شاہ محدث دہلوی عبدالعزیز بھی شامل تھے، جو شاہ ولی اللہ کے پوتے اور مولانا محسن اللہ دہلوی اور شاہ محمد موسیٰ دہلوی خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں، یہ علامہ کی طرفداری میں تھے۔ اس کے باوجود بھی بحالت اسیر انڈمان جاتے ہوئے اپنے شاگرد مولانا قلندر علی زبیدی کو خاص طور پر آپ نے وصیت کی تھی کہ میں تقویۃ الایمان کا بالاستیعاب رد نہیں کر سکا، یہ مجھے فرصت نہ مل سکی، یہ کام تم سر انجام دینا۔ شاگرد نے استاد کے حکم کی تعمیل کی اور تنزیل النذیر فی نذیر البشیر النذیر کے نام
تقویۃ الایمان کا رد لکھا۔ ان کے علاوہ 62 علماء نے اس کی تردید میں کتابیں لکھی جو تقویۃ الایمان ہے۔ علامہ فضل خیرآبادی کے تعلقات مرزا غالب سے بہت اچھے تھے۔ مرزا غالب کا علامہ خیرآبادی کے یہاں بہت آنا جانا تھا۔ غالب کی اردو شاعری میں سہل پسندی بھی علامہ ہی کے اثرات کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے۔ خود فضل خیرآبادی شعر و ادب کا نہایت گہرا اور ستھرا مذاق رکھتے تھے۔ عربی نظم نگاری میں کامل دستگاہ کے علاوہ عربی زبان کے بلند پایہ قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کے اشعار کی تعداد 4000 سے متجاوز پائی جاتی ہے، 4000 سے زیادہ متجاوز پائی جاتی ہے۔ جس زمانے میں شاہ اسماعیل دہلوی سے مسئلہ امکان کتب باری تعالیٰ اور امکان نظیر کی بحث چھڑی تو علامہ فضل خیرآبادی آبادی نے اپنی تحریر و تقریر کے ذریعے اس کا بھرپور رد کیا۔ مرزا غالب نے اس بحث میں علامہ خیرآبادی کا ساتھ دیا اور امتناع نظیر خاتم النبیین پر فارسی زبان میں ایک مثنوی لکھی۔ بعد حمزت ایزد و نعت رسول می نگارم نقطۂ چندز اصول اور اختتام زی عقیدت بر نگرم وسلام نامہ را درمی نمردم وسلام پر ہوتا ہے۔ آخر میں شاہ اسماعیل دہلوی کی تصنیف تقویۃ الایمان اور اس کے مندرجات سے جو شورش پیدا ہوئی تو اس نے تھمنے کا نام تک نہ لیا۔ روز عدم تشدد بڑھتا ہی رہا۔ اسی سلسلے میں حلت ذاک کا فتویٰ بھی ہے، ان کے ہاں کوا حلال ہے، ہمارے ہاں کوا حرام ہے، جس پر مولانا کے مخالفین بڑی شدت سے مصر تھے۔ قصہ یوں ہے کہ ایک مولوی صاحب جب کہ جمعے کا خطبہ پڑھا جا رہے تھے، کسی نے حلت ذاک کے بارے میں کہ کیا ہوا حلال ہے یا نہیں سوال کیا، تو انہوں نے اس جواب کا جواب قولی کے بجائے عملی شکل میں دیا۔ ایک کوا منگا کر مسجد میں ممبر پر ذبح کیا اور کہا کہ یہ جائز ہے۔ اسی تشدد سے متاثر ہو کر اردو کے مشہور شاعر سودا نے اپنا وہ مخمس بھی لکھا تھا، جس کے ہر بند کے آخر میں یہ مصرع آتا ہے، ایک مسخرہ یہ کہتا ہے کوا حلال ہے۔ یہ مسلکی بحثیں جو زمانے میں شروع ہوئیں تو کسی نہ کسی انداز میں اب تک چل رہی ہیں، جس کی تفصیل ہم سے زیادہ آپ سبھی حضرات جانتے ہوں گے، واقف ہیں۔ آج جب کہ علامہ کی وفات کے بعد 157 سال گزر ہو چکے ہیں، جا بجا جنگ آزادی کی اب بھی 150 سالہ تاریخ منائی جا رہی ہے۔ آج اس سے مقدس ہے، کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی دانستہ طور پر ان علماء کے کارناموں کو یکساں نظر انداز کیا جا رہا ہے، جس سے جنگ آزادی کی پوری تاریخ مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ ارباب ہر لغت اور ذمہ داران حکومت کو چاہیے کہ اس طرح مجاہدین حریت کی کاوشوں کو پردے خمول میں نہ ڈالیں کہ علماء کی نسل موجودہ دور میں جنگ آزادی کی تاریخ پڑھنے کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو جائے میرے لہو کی دھار سے وطن کی بیڑیاں کٹیں، مگر کتاب حریت میں میری داستان نہیں، ورق ورق الٹ چکا، تلاش میں کمی نہ کی، میرے لہو کے رنگ کا مگر کہیں نشان نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔